بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 8 کا لیسن نمبر 2، سبق کا عنوان سیانہ بادشاہ، مصنف ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق کی بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معانی بھی بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ حاصلات تعلم: درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھ سکیں اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے، یہ ہمارے حاصلات تعلم ہیں۔ سبق کا پہلا حصہ، سبق کی بلند خوانی۔ سیانہ بادشاہ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے چاروں پایوں تلے گاڑ دیں۔ جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرآن اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بادشاہ کی عقل مندی اور دانش مندی کی بنا پر وہ چاروں بھائی آپس کے جھگڑے اور اختلاف سے بچ گئے اور انہوں نے پیار محبت کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزاری۔
تو آپ کا ایک صحیح اور دانشمندانہ فیصلہ کسی انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ پر اعتماد کرتا ہے تو آپ کو ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے۔ یہاں مشکل الفاظ کی فہرست آپ کے سامنے دی جا رہی ہے جو اس سبق میں استعمال ہوئے، ملاحظہ کر لیجئے۔ فرزند، بیٹا، وصیت، مرنے کے بعد جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، دھن، دولت، محال، مشکل، ملکیت، جائیداد، تلے، نیچے، کھاٹ، چارپائی، گاڑنا، دفن کرنا، سکرات، غشی، موت کے قریب کا وقت، خون خرابہ، قتل و غارت، روبرو، سامنے، قرآن دازی، پانسے یا پرچی کے ذریعے قسمت کے فیصلے کا عمل، ساہوکار، دولت مند انسان، تکرار، نوک جھونک، لڑائی جھگڑا، دانا، عقل مند، بھید، راز، گتھی سلجھانا، کسی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنا، چوپائے، جانور، بھیڑ بکریاں وغیرہ، دانش، عقل مندی، دانائی، عقل مندی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بحمداللہ ختم ہوا۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ کہانی جو آپ نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال نمبر 4 آپ کی مشق میں دیا گیا ہے، اس میں لفظی اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ مشقی سوالات حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 4 میں کچھ اشارے دیے گئے ہیں لفظوں کے، ان اشاروں کو دیکھیے اور پھر اس کی مدد سے اپنے الفاظ میں ایک کہانی مرتب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ جب اس کہانی کو مرتب کر لیں گے تو آپ کو کبھی پہلے پڑھی ہوئی ایک کہانی ضرور یاد آئے گی۔ یقیناً آپ نے سب نے وہ کہانی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، یا کم از کم وہ انشاءاللہ اس سے آپ کی کہانی لکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی اور وہ تھوڑا اعادہ بھی ہو جائے گا، اور اپنے الفاظ کو استعمال کرنے کا گر بھی انشاءاللہ آپ سیکھ سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔